شاعر کہتا ہے غزل میں نعت کے پہلو تلاش کرتا ہوں. بالکل نیا شعر ہے، شاید میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. غزل میں نعت کا پہلو تلاش کرتا ہوں، غزل میں نعت کے پہلو تلاش کرتا ہوں، اندھیری رات میں جگنو تلاش کرتا ہوں. غزل میں نعت کے پہلو تلاش کرتا ہوں، اندھیری رات میں جگنو تلاش کرتا ہوں. گلاب چومنے آتے گئے میرے ہونٹوں، گلاب چومنے آتے گئے میرے ہونٹوں کو، میں خارے طیبہ کی خوشبو تلاش کرتا ہوں، میں خارے طیبہ کی خوشبو تلاش کرتا ہوں. آئیے حضرات نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو بس تھوڑی دیر کے لیے یہیں پر میں موقوف کرتا ہوں اور ایک بہترین تقریر علمی گفتگو سماعت کر لیں. میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت خلیفہ سرکار اشرف الفقہا حضرت علامہ مولانا محمد سید القادری صاحب قبلہ استاد جامعہ امجدیہ رضویہ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں اور آپ کو شاد کام کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت دیار حضور صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ جلد ہی میرے بعد پھر نعتیہ کلام سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ ایک بہترین تقریر بھی سماعت فرمائیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، علماء ملت کے طلبکاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. مائک سے تھوڑا ایکو کم کیجئے، بات سمجھ میں آنی چاہیے. حضرات محترم، آج ہم اور آپ سید الاولیاء حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی اعلیٰ شان ہے کہ اسے بیان کرنا ناممکن نہیں تو مشکل تو ضرور ہی ہے. شاید ہم جیسوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن حضور غوث اعظم کے
فضائل، ان کی شان، ان کی کرامات ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ کے اولیاء کرام کے سردار ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ عام اولیاء کرام کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، کہ بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی مومن بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی مومن بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اپنی تجلیات کی ایسی برسات کرتا ہے، اس پر ایسی تجلیاں ڈالتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی ایسی تجلیات اس بندے پر نازل فرماتا ہے، ایسی تجلیاں ڈالتا ہے کہ اب یہ بندہ اپنی عام طاقت سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتا ہے۔ وہ عادت کے طور پر جو عام انسان سنتا ہے اس طاقت سے نہیں سنتا بلکہ اب وہ اللہ کے محبوب بندے کی طاقت سے سنا کرتا ہے۔ لہذا اب اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صرف سامنے کی چیز نہیں دیکھتا ہے بلکہ گھوسی میں بیٹھ کر سارے جہان کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شاعروں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ، اور یہ دیکھنا انقطاع کے طور پر نہیں، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی نظر آ جاتا ہو کبھی نظر نہ آتا ہو، بلکہ یہ دیکھنا علی حکم اتصالی، اتصال کے ساتھ ہے، ہمیشہ میرے پیش نظر رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی طاقت ہے ہمارے غوث اعظم کی، اور سننے کی طاقت کیا ہے؟ عام انسان تو ہم زبان سے جو بولتے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادراک کا یہ عالم ہے کہ ہم جو بولیں یا نہ بولیں، ابھی ہمارے دل میں ہی خیالات ہوں وہ بھی ہمارے غوث اعظم جان لیتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور تصرف کا یہ عالم ہے
کہ جس بندے کا دل چاہے اپنی طرف مائل کر لیں اور جس بندے کا دل چاہے اپنی طرف سے پھیر دیں، جس کے دل میں چاہیں اپنی محبت ڈال دیں اور جس کے دل میں چاہیں اپنی عداوت ڈال کر گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں۔ اس طرح کی بہت ساری کرامات اور واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ میں بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں جس سے بڑی عبرت حاصل ہو، کہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیادت کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے، اور اعلان فرمایا قدمی ہادہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ آپ کا فرمان اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کے حکم سے یہ آپ نے اعلان فرمایا۔ اس اعلان کو تمام اولیاء کرام نے سنا، جو دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھی سنا، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی سنا، جو اس دنیا سے گزر چکے تھے انہوں نے بھی سنا، اور سبھی نے آپ کے اس حکم کو تسلیم کیا، اور جس نے جتنی تواضع کی آپ نے اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند فرما دیا۔ کسی کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، کسی کو بڑے بڑے اونچے سے اونچے ولایت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ لیکن اولیاء کرام میں ہی ایک ایسے بھی ولی تھے حضرت شیخ صنعان، کہ جنہوں نے آپ کا یہ حکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں تو اپنی گردن کو نہیں جھکاتا ہوں۔ وقت کے بڑے ولی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن حضور غوث اعظم کی تعظیم کے لیے سر نہیں جھکایا، فوراً ولایت سے معزول کر دیے گئے، ولایت سے معزول ہوئے۔ اور اب حشر کیا ہوا مختصراً آپ نے سنا ہوگا کہ یہی شیخ صنعانی ولایت سے معزول ہونے کے بعد ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گئے، اور حال یہ ہوا کہ اس سے شادی کرنے کی ایسی خواہش ہوئی کہ اس کے تمام شرائط کو مانتے چلے جا رہے ہیں، جو بھی شرط رکھی جا رہی مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شرط آخر میں یہ رکھی کہ شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ خنزیر کھانا پڑے گا اور شراب بھی پینا پڑے گی۔ ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے۔ اب ان شیخ کے مریدین جو صادقین تھے وہ چھوڑ کر بھاگے نہیں تھے، وفادار تھے۔ ان مریدین نے دیکھا کہ اب تو ہمارے پیر کی ایمان بھی داؤں پر ہے اور اب تو حال خراب ہونے جا رہا ہے، فوراً بارگاہ غوثیت کی طرف توجہ کرتے ہیں اور وہیں سے پکارتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ، اے غوث اعظم میرے پیر مرشد پر آپ نظر کرم فرمائیے، اگر آپ کرم نہ فرمائیں گے تو میرے پیر کا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ ان مریدین کا خلوص تھا، بارگاہ غوثیت میں فوراً قبول ہو گیا۔ حضور غوث اعظم نے نظر کرم فرمائی، ادھر شیخ صنعانی کو ہوش آ گیا، فوراً شراب کے پیالہ ہاتھ سے پھینکا اور فرمایا کہ دنیا کی کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح کرنے کے لیے میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اپنے مریدین سے فرمایا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دو، پیروں میں بیڑیاں ڈال دو، اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک مجرم کی طرح قیدی بنا کر بارگاہ غوثیت میں حاضر کر دو۔ جب بارگاہ غوثیت میں حضرت شیخ صنعانی حاضر ہوئے، حضور غوث اعظم نے سینے سے لگایا، ساری کدورت دور ہو گئی، ساری گندگی دور فرما دی اور ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصرف دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ جس بندے کو چاہیں گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں، اور جس بندے کو چاہیں
ہیں جب ہدایت کے راستے پر لگا دیں۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور زندہ ایک باد۔ سبق اس واقعہ سے اور بھی ملتا ہے، وہ بھی آپ توجہ فرما لیں۔ حضرت شیخ صنعانی علیہ رحمہ نے جو بھی گناہ کیا، جان بوجھ کر کیا، قصدن کیا، اور گناہ کی حد ہو گئی کہ عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اس کے سارے شرائط مانتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب حضور غوث اعظم کی توجہ ہوئی فوراً توبہ کی توفیق مل گئی، اور جب توبہ کر لی تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہی سبق اہم ہے۔ آج ہمارے بھائی جو گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہیں تو انہیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے ہم اتنے گناہ گار ہیں، ساری زندگی تو گناہوں میں کٹ گئی، اب ہم کیا توبہ کریں؟ ساری زندگی بے نمازی، نمازیں نہیں پڑھی تو اب بڑھاپے میں کیا توبہ کریں؟ ساری زندگی شراب پیتے رہے تو اب بڑھاپے میں کیا توبہ کریں؟ یاد رکھیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تواب الرحیم ہے، اور وہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اتنا مہربان اور وہ اتنا رحم والا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ کو کبھی رد نہیں فرماتا، بلکہ بندے جب گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد فرشتے چاہتے ہیں کہ اس کے گناہ کو لکھ دیا جائے، چونکہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جب فرشتہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو گناہ کو لکھ دیا جائے تو میرا غفور الرحیم پروردگار ہم گنہگار کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ حکم فرماتا ہے اے فرشتوں رک جاؤ، ابھی نہیں لکھنا۔ فرشتے رک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بندہ توبہ سے مشغول ہو جاتا ہے، دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، فرشتے پھر لکھنا چاہتے ہیں، حکم ہوتا ہے رک جاؤ، یہاں تک کہ رب کا حکم رہتا ہے کہ رک جاؤ، اور فرشتے گناہ لکھنا چاہتے ہیں تو رب انہیں منع فرما دیتا ہے رکو، ابھی انتظار کرو، یہاں تک کہ یا تو بندہ سونے سے پہلے توبہ کر لے، اور اگر سو جاتا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے تو پھر فرشتے کو اجازت ملتی ہے کہ بندے کا گناہ لکھ دے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں، لیکن فرشتوں کے لیے حکم ہو کہ انتظار کرو اس کی توبہ کا، ہو سکتا سونے سے پہلے یہ توبہ کر لے۔ لہٰذا اگر عشاء کی نماز میں ہم حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو کتنا اچھا ہو، اور اس کے بعد بھی اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی سو گئے، رات میں کبھی ہماری آنکھ کھل گئی اور اگر ہم نے اپنی زبان سے یہ کر لیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو وہ پروردگار عالم اتنا مہربان کہ فوراً گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال حضرت شیخ صنعانی کے واقعہ سے یہ سبق بھی حاصل کرنا چاہیے کہ بندے سے کیسا ہی گناہ ہو اور کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، فوراً اسے توبہ کر لینا چاہیے، اور توبہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ کی رحمت کے سامنے اس کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی زندگی میں جو درس دیا ہے وہ بندوں کی اصلاح، بندوں کی بھلائی، اور ہمیشہ پوری زندگی بندوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی درس دیا ہے، اور اسی پر ہمیں بھی گامزن رہنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اور توبہ و استغفار کریں گے تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پہ ضرور نظر کرم فرمائیں گے، اور پھر دنیا میں بھی ہم عزت و آبرو کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔